نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آل الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم. پیار محبت عقیدت احترام ذوق و شوق سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید الثقلین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. قدم قدم پہ چراغ دین کے جلا گیا ہے علی کا بیٹا. میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنی لکھی منقبت سے کر رہا ہوں. قدم قدم پہ چراغ دین کے جلا گیا ہے علی کا بیٹا. یزیدیت کی ہر ایک سازش مٹا گیا ہے علی کا بیٹا. یزیدیت کی ہر ایک سازش مٹا گیا ہے علی کا بیٹا. اور لاکھ حربے کرے یزیدی پنپ سکیں گے نہ اس جہاں میں. لاکھ حربے کرے یزیدی پنپ سکیں گے نہ اس جہاں میں. کہ ان کی بنیاد اس طرح سے ہلا گیا ہے علی کا بیٹا. کہ ان کی بنیاد اس طرح سے ہلا گیا ہے علی کا بیٹا. اور مار لیں سر شریر سارے مٹا سکیں گے نہ دین احمد. مار لیں سر شریر سارے مٹا سکیں گے نہ دین احمد. یہ کربلا بھی بتا رہی ہے کہ آ گیا ہے علی کا بیٹا. یہ کربلا بھی بتا رہی ہے کہ آ گیا ہے علی کا بیٹا. اور سن کے نانا بھی جھومتے ہیں. یہ اتنا بڑا شعر ہے میں اس پر آپ کی بیداری دیکھوں گا. سن کے نانا بھی جھومتے ہیں ملائکہ بھی ہیں ماوِ حیرت. سن کے نانا بھی جھومتے ہیں ملائکہ بھی ہیں ماوِ حیرت. سن کے نانا بھی جھومتے ہیں ملائکہ بھی ہیں ماوِ حیرت. کہ نو کے نیزہ پہ وہ تلاوت سنا گیا ہے علی کا بیٹا. نو کے نیزہ پہ وہ تلاوت سنا گیا ہے علی کا بیٹا. اور عرض کربل سے آنے والی ہوائیں بھی یہ بتا رہی ہیں ردائے ایمان و صبر بن کے وہ چھا گیا ہے علی کا بیٹا. اور شبر ہولی یزید بن کے رچا سکیں گے نہ کوئی سازش. شبر ہولی یزید بن کے رچا سکیں گے نہ کوئی سازش. کہ آل باطل کے آشیاں کو جلا گیا ہے علی کا بیٹا. کہ آل باطل کے آشیاں کو جلا گیا ہے علی کا بیٹا. اور مگتا ہے جو حق کی خاطر کٹائے کنبہ اسی کو حاصل دوام ہوگا. جو حق کی خاطر کٹائے کنبہ اسی کو حاصل دوام ہوگا. یہ راز دونوں جہاں کو سید بتا گیا ہے علی کا بیٹا. صاحب صدر گرامی قدر نازش اولاد رسول گل چمنستان بطول حضرت پیر طریقت قبلہ پیر سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ گنج فقیر شریف پشاور محقق اہل سنت مفکر اسلام فاضل جلیل. اور خطاب سننے کے بعد میرے خیال میں
ان کے لیے یہ لقب کہوں تو بہت مناسب ہے، فقیر دہلیز زہرا، حضرت علامہ ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب زیدہ مجدہ، اور سٹیج پہ تشریف فرما گرامی قدر علماء کرام، ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور کے زیر اہتمام عظیم الشان عظمت آل بیت و ذکر حسین کانفرنس میں آنے والے غلامان رسول و محبان اولاد بطول میں تمام جتنے بھی ادارے کے منتظمین، بالخصوص فخر السادات پیر سید ظاہر علی شاہ صاحب، حضرت قبلہ شاہ صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، سید بنیاد حسین شاہ صاحب، اور داعیے اتحاد امت فقیر بارگاہ آل بیت جناب خواجہ غلام فاروق صاحب، اور تمام جتنے بھی حاضرین گرامی قدر ہیں، آپ کے مقدروں پر مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ لوگ گلیوں میں کھڑے ہیں، کوئی دریوں پہ بیٹھے ہیں، کوئی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہیں، جن کو جگہ میسر نہیں وہ کناتوں کے باہر بھی کھڑے ہیں، کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی خوشبو تقسیم کر رہا ہے، کوئی محبتوں کی سوغات بانٹ رہا ہے، اور کبھی جب کبھی مولا حسین پاک کا ذکر چھڑتا ہے تو لگتا ایسا کہ آپ کی آنکھوں میں رقص کرنے والے آنسو بے قرار ہیں، کب یہ پلکوں پہ گریں اور کربلا کی مٹی کو چوم کر بارگاہ حسین میں سلامی کا تحفہ پیش کریں۔ اور یاد رکھیے امام عالی مقام پہ سے محبت کرنا ہماری مجبوری نہیں، مسلمان لینے کے لیے ضروری ہے۔ ان کی محبت نہ ہو تو ایمان قریب سے بھی نہیں گزرتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا، ابھی قرآن و حدیث پیش کروں گا میں آپ کے سامنے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اللہ نے ہمیں نسبتوں کا ادب اور احترام عطا فرمایا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، ان بچوں کو بٹھا دیں، بیٹھ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، سارے توجہ میری طرف رکھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ممبر پر بیٹھے وہ ممبر بے مثال ہو گیا، رسول اللہ نے جس دھرتی پر قدم رکھا وہ دھرتی بے مثال ہو گئی، حضور نے جس کو چھوا وہ بے مثال ہو گیا، سرکار نے جس کی طرف دیکھا وہ بے مثال ہو گیا، حضور نے جہاں آرام فرمایا وہ بے مثال ہو گئے۔ ترمذی شریف کی حاشیے میں آج بھی لکھا ہے اور بے شمار اور کتابوں میں بھی ہے کہ اجمع العلماء الا ان قطعۃ ارض التي تلاصق من جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل سائر الکائنات حتی الکعبہ والعرش۔ آپ وطن گوش ہو کر سنیں گے تو انشاءاللہ جلد ہی ہم بارگاہ حسین میں پہنچنے کا سفر طے کر لیں گے۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گنبد خضرا میں حجرہ شریف میں جس قبر انور کے اندر حضور آرام فرمائے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس و اطہر و اشرف و اجمل و اکرم و اعلیٰ و ازکا و اطیب و انور پر یمنی چادر ہے کفن کے لیے، اور مٹی کا وہ ذرہ لحد مبارک کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ جسم میں اقدس کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر لگے ہوئے کفن مبارک کے بوسے لے رہے ہیں، ان کی شان اور مقام کیا ہے؟ کہتے افضل و سائر الکائنات، وہ مٹی کے ذرے جو رسول اللہ کے جسم مبارک کے نیچے ہیں یا پہلو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک ساتھ لگے ہوئے کفن مبارک کے ساتھ
ٹچ ہے، مس ہے. کہتے ہیں کہ وہ یہاں مدینہ سے افضل ہے، وہ باقی ریاض الجنہ سے افضل ہے، وہ بدر سے افضل، وہ احد سے افضل، جنت البقیع سے افضل، جنت المالا سے افضل، صفا سے افضل، مروا سے افضل، مینا سے افضل، مزدلفہ سے افضل، وہ جناب والا میدان عرفات سے افضل، وہ ششتیات سے افضل، 14 طبقات سے افضل، شمس و قمر سے افضل، بیر و بر سے افضل، خشک و تر سے افضل، شجر و حجر سے افضل، عالم بالا سے افضل، ملائے اعلیٰ سے افضل، وہ کوہ طور سے افضل، بیت المعمور سے افضل، وہ کوہ نور سے افضل. کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ زم سے بھی افضل ہے، وہ مقام ابراہیم سے بھی افضل ہے، وہ خطیم سے بھی افضل ہے، وہ باب کعبہ سے افضل ہے، میزاب رحمت سے بھی افضل ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے گھر سے بھی افضل ہے، اور ساتھ فرمایا وہ عرش الہی سے بھی افضل ہے. یہ میں حوالہ دے چکا ہوں اٹھا کے، وہ عرش کعبہ اور عرش سے افضل کہ وہ سر نبی پاک کے جسم کو سازی لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کفن مبارک کو چوم رہے ہیں جس میں مصطفیٰ کا بوسہ نہیں، کفن مصطفیٰ کا بوسہ آج پشاور کی اس دھرتی پر گنج چوک میں یا ٹھاٹے مارتا ہوا آل عشق و محبت کا اجتماع دل و دماغ کو حاضر رکھ کے میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جواب دو. کفن بندے کے جسم سے نہیں بنتا، کفن خون سے نہیں بنتا، کفن چمڑے سے نہیں بنتا، کفن کلیجے سے نہیں بنتا، کفن دل سے نہیں بنتا، کفن. آپ بات کر لیں میں رک جاتا ہوں، آپ بات کر لیں میں رک جاتا ہوں، چونکہ میں تو فالتو بات کر رہا ہوں نا، میں حضور اور حسین کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات زیادہ ضروری ہے. لاکھوں درود شریف پڑھیے سارے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نعرہ لگائے نہ لگائے، میری محفل میں بیٹھنا ہے، کوئی سرگوشی نہیں کرے گا. سیدھا تصور میں بارگاہ حسین ہونی چاہیے، بارگاہ رسول ہونی چاہیے. یہ گوشے کرنے کے لیے جن کو بڑے آپ کے پاس ہے، بڑا خلق بڑا مچا لیا 14 آزادی کے نام پر، 14 اگست کے نام پر دن کو بڑا شور شراب آپ نے کر لیا. اب آنکھ بہے گی تو ہمیں حسین میں رہے گی. اب ذکر ہوگا تو اولاد بطول کا ذکر ہوگا. جس کو گوارا ہے سنے، اور جس کو نہیں گوارا نہ سنے. مگر میں آج بھی کربلا کے سروں کو گواہ بنا کر پشاور کے چوک میں کہہ رہا ہوں، ایک خاک کربلا جیسے شان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول. شبیر کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر دیا تجھے خونے لگے رسول. دیتی رہے گی تجھ کو شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی رسول. چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. نہ کوئی علماء اہل سنت کا نعرہ نہیں لگے گا. نعرے لگیں گے تو مولا حسین کے لگیں گے. یہ لگائے حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، نعرہ حیدر. ذوق رکھیں ایمان. یہ تماشا نہیں ہے کہ تبلیغ اسلام نے سالانہ اجتماع کر دیا، روایتی جلسے کر دیے. ارے رب کعبہ کی قسم، حسین کا ذکر عبادت ہے. ذکر حسین عبادت. اور آپ کہیں گے کیسے؟ ان کا میں بخاری پیش کر دیتا ہوں. آپ بتائیے رسول اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے یا نہیں؟ بولیے ذرا پیار سے بولیے، ہے یا نہیں؟ عبادت. حضور کا حکم ماننا عبادت ہے یا نہیں؟ عبادت ہے. بخاری باتیں پڑھ دیتا ہوں، ترمذی کی حدیث. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا حب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. فرمایا اللہ سے محبت کرو، حکم دیتا ہوں. الامر للوجوب، حضور حکم دے. قرآن کہتا ہے ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا
ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا. فرمایا جب اللہ رسول حکم دے دے بندے کا اپنا اختیار ختم ہو گیا، اب اپنی مرضی نہیں چلے گی، اب محبوب کی مرضی چلے گی. پیار سے کہہ دے سبحان اللہ. اب محبوب کی مرضی چلے گی، اب کملی والے کی مرضی چلے گی. سرکار نے حکم دے دیا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے غذائیں عطا کرتا ہے، غذا دیتا ہے. یہ ساری بہاریں رب کی وجہ سے ہیں. اگر یہ آنکھ کے ڈھیلے رکھ دیے، بیچ میں روشنی کا نور نہ رکھتا تو کیا کرتے ہم؟ یہ ناک دے دی، سونگنے کی حس ختم ہو جاتی تو کیا کرتے؟ جو کورونا کے پیریڈ سے گزرے ہیں کیسا اذیت ناک مرحلہ ان پہ طاری ہوا. سانس نہ لے سکتے تو کیا کرتے؟ ہاتھ دے دیے، اگر فالج پڑ جاتا ہاتھ ہل نہ سکتے تو کیا کرتے؟ قدم دے دیے، اگر شل ہو جاتے پاؤں تو کیا کرتے؟ دل دے دیا، دھڑکن نہ ہوتی تو کیا کرتے؟ دماغ دے دیا اور یہ شل ہو جاتا تو کیا کرتے؟ کہا حب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. ہر حال میں اللہ سے محبت کرو، ہر حال میں، غمی ہو خوشی، تنگی ہو پریشانی، اپنے میں ہو غیروں میں ہو، وطن میں ہو پردیس میں ہو، سر سجدے میں رکھ کے کہو جس حال میں تو رکھے یہ حال گوارا ہے، بس اتنا مجھے کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. حب اللہ لما یغزوکم من نعمہ. آپ نعرہ نبی لگائیں، زور سے سبحان اللہ کہتے رہیں. انشاءاللہ یہ سارا تحفہ آخر میں ہم بارگاہ پنجتن پاک میں پیش کریں گے. احب اللہ، اللہ سے محبت کر. لما یغزوکم من نعمہ، وہ اپنی نعمتوں سے تمہیں غذا عطا کرتا ہے. وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اور فرمایا تم مجھ سے بھی پیار کرو، حکم دیتا ہوں مجھ سے پیار کرو. اس لیے کہ میں صرف میرے تم ہی نہیں مجھ سے پیار کرتے، خدا بھی مجھ سے پیار کرتا ہے، سارے انبیاء بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں. سرکار نے احب اللہ لحبی، اللہ کے لیے مجھ سے پیار کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے. اور اگلی بات فرمائے وَأَحِبُّوا آلَ بَيْتِي لِحُبِّي، وہی امر کا ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں، پیر صاحب سے پوچھیں، وہی صیغہ ہے جو خدا کی محبت کے لیے استعمال کیا، جو حضور نے اپنی محبت کے لیے استعمال کیا، وہی صیغہ اور وہی حکم اہل بیت کی محبت کے لیے استعمال کیا. فرمایا وَأَحِبُّوا آلَ بَيْتِي لِحُبِّي، فرمایا میری محبت کے لیے، میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری بارگاہ تک رسائی کے لیے اور نگاہ مصطفی کے لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میرے علی سے بھی پیار کرنا، میری فاطمہ زہرا سے بھی پیار کرنا، میرے حسن سے بھی پیار کرنا، میرے حسین سے بھی پیار کرنا، اور ان کی اولاد نسل سے بھی پیار کرنا، ان ائمہ طاہرین سے پیار کرنا. فرمایا اس وجہ سے احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ وَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا آلَ بَيْتِي لِحُبِّي. یہ ترمذی بول رہی ہے، سیاہ ستہ بول رہی ہے، راج بول رہی ہے، عشق موتی رول رہی ہے، اور میدان محبت میں حسین کے سجدے کو بول رہی ہے، اور یہ راج بول رہی ہے. جو آل محمد سے پیار کرتا ہے وہ خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے، مصطفیٰ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. سب بولے سارے بولے، آپ بھی بولے، آپ بھی بولے. ماشاء اللہ. امام ایک ہی دفعہ لاؤ تو زور نہ لاؤ. قسطوں میں ہم پہ دیکھو نا فاسٹ لوگ ہیں، قسطوں میں چیز وصول نہیں کرتے. اکٹھی مل جائے تو قسطوں میں نعرہ لگائے، اکٹھا لگائیں اور اکٹھا خیراتے حسین بھی کریں. یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ توجہ میں آپ کی چاہوں گا.
فرمایا میری ایک بات جو چھڑی تھی توجہ میری طرف رہے، اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ آپ مجھے سن سکتے ہیں اور میں آپ کو کچھ سنا سکتا ہوں۔ یہ کیا پتا ادھر 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 ادھر، ارے پتا یہ بارگاہ حسین ہے، باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور آپ کا اثاثہ جیت گیا، باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی۔ میں یہ والی ربائی پڑھنے لگا ہوں میں اپنے پولیس والے دوستوں کے لیے، یہ اتنی دیر سے دیکھو وہ ایس ایچ او صاحب کھڑے، انسپیکٹر صاحب کھڑے، وہ بھی میرے حال میں ڈی ایس پی صاحب آئے معائنہ کرنے کے لیے، کوئی چھتوں پہ کھڑے، کوئی وہاں کھڑے ہیں، ان کی حاضری بھی تو یہ مجمع کے لیے نہیں کھڑے، یہ مصطفیٰ کے نوازوں کے لیے کھڑے، ان کے حاضری چوک میں لگے نہ لگے، بارگاہ حسین میں ان کی حاضری بھی لگ رہی ہے۔ باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا، باطل کی کمانیں ٹوٹ گئی اور حق کا اثاثہ جیت گیا۔ سب کوفے والے ہار گئے، سب کوفے والے ہار گئے، سرور کا نواسا جیت گیا، بولے سرور کا نواسا۔ شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، شبیر نے نوکے نیزہ پر قرآن سنا کے بتلایا، تم لاکھوں مار کے ہار گئے اور ایک پیاسا جیت۔ سمجھ یاد رکھیے میں جس حسین کا یہ صدقہ ہے، میں دیکھتا ہوں میں اب زیادہ تر سفر میں ہی ہوتے ہیں، کبھی یہ شعر کبھی یہ شعر، کبھی فرش پر کبھی عرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ کدھر ہم سفروں میں ہی جاتا، سفر میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے دیکھا، پیر صاحب نے دیکھا، آپ نے دیکھا ہوگا محرم کے دن آتے ہیں نا، جی ٹی روڈ سے گزرتے ہیں، کسی قصبے سے گزرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ یہ دیکھو سبیل کے وہ ڈرم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بیٹھے ہوئے ہیں، شربت اور جناب ٹھنڈا شکر کولا اور سارا کہتے منتیں کرتے ہیں بچے۔ پھر پچھلے سال 10 محرم کو میں نے کہا بیٹا میں نہیں پیتا، ایک دن محرم کو میں نے روزہ رکھا ہوگا، روزہ رکھا ہوا، تو کہنے پی لیں انکل، وہ کہتے انکل پی لیں، میں نے کہا بیٹا روزہ رکھا ہوا ہے، تو کہتے بیٹے وہ بچہ کہ معصوم سے بچہ کہتا ہے، کہنے لگا کوئی بات نہیں آج امام پاک کے لیے روزہ توڑ دیں۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا معصوم، اس کو نہیں پتا، یقین کریں اس کی معصومیت پر میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا حسین تیری عزت کو سلام ہو، تیری نیاز مندی کو سلام ہو، تیری طہارت کو سلام ہو، تیری عفت کو سلام ہو، تیری پاکیزگی کو سلام ہو، تیری پیاس کو سلام ہو، تیرے خشک ہونٹوں کو سلام ہو، تیرے پیاسے گلے کو سلام ہو، تیرے معصوم علی اصغر کو سلام ہو، تیری قید میں جکڑی سکینہ کو سلام ہو، تیری زینب کو سلام ہو، تیرے زین العابدین کو سلام ہو۔ خود تو پیاسے چل گئے، صبح قیامت تک پیاسوں کے لیے شربتوں کا اور پانی کا انتظام کر گئے۔ پتہ چلتا ہے پیاسوں کو پلانا یہ شامیوں کا کام نہیں ہوتا، محمد کے نواسوں کا کام ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، حکم ہے مصطفیٰ کا میری آل بیت سے پیار کرو، میری آل سے پیار کرو، یہ حکم رسول ہے۔ اور جو جس کے دل میں آل بیت کا پیار نہیں وہ تو حکم رسول کا تارک ہے۔ یہاں کسی مسلک کی بات نہیں، کسی نظریے کی بات نہیں، کسی مزاج کی بات نہیں، یہاں کسی طبقہ فکر کی بات نہیں۔ حسین کو فرقوں میں نہ تقسیم کرو، حسین کو گروہوں میں تقسیم نہ کرو۔ اقبال کہتا ہے تم گروہ کی بات کرتے ہو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ مسلمان کو نہیں کہا، صرف مسلمان کو، نمازی کو، حاجی کو نہیں کہا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔
ہندوستان میں ایک شاعر گزرا ہے دلو رام کوسری. میں پھر واپس پلٹ کے ادھر ہی آتا ہوں. دلو رام کوسری ایک شاعر گزرا ہے, اور پائے کا شاعر. تو اس نے بڑی نعتیں بھی لکھی, بڑی اس نے منقبتیں بھی لکھی ہیں. وہ کہتا ہے کہ تاریخ پڑھ کے کہتا ہے ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. ہندو ہوں مگر قاتل شبیر نہیں ہوں. اس کا مطلب ہے شبیر کا قاتل ہندو سے بھی بدتر ہے. بدتر نہیں, بدترین ہے, بدترین ہے. اور پھر اگلی بات کہتا ہے مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی ایا. یعنی مورے سخی حسین سا وہ کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب, مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی ایا. آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا. آپ نے غور نہیں کیا اس بات پر, سٹیج والے تو کم از کم بولے تھے. مورے سخی حسین سا نہ کوئی عوت نہ کوئی ایا. آپ امام باپ امام پوت امام امام کا بھیا. خود بھی امام ہے, باپ علی بھی امام ہے, پوت زین العابدین بھی امام ہے, اور امام کا بھیا حسن کا امام. کسی نے کہا کہ دلو رام تو پرارتھنا کر, تو دیوی ماں کے چرنوں میں جناب عبادت کر, ناریل پھوڑ کالی ماتا کے چرنوں میں. تو یہ حسین حسین کیا کر رہا ہے, علی علی کیا کر رہا ہے, آل محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے. اس نے کہا میں یزید کے ٹکڑوں پر بکنے والا زر خرید مورخ نہیں ہوں, میں شمر کا مالشی قسم کا مورخ نہیں ہوں, میں ابن سیاد کے ٹکڑوں میں پلنے والا میں ایمان فروش میں مورخ نہیں ہوں. حقیقت یہ ہے جو دیکھا ہے وہ لکھوں گا. کیا لکھنا چاہتے ہو؟ کہا کربلا کو میں نے دیکھا, یزید پلید کے دربار کو میں نے دیکھا, شام کے بازار کو میں نے دیکھا. کہا سارے جو ہار جائے سر جھکا دیتا ہے, جو جیت جائے سر اٹھا دیتا ہے. کہ سارے لشکر میں سب کے سر مجھے نیچے نظر آتے ہیں, حسین کا سر لوگ کے نیزہ پر سب سے اونچا ہے. سب حسین کا سر اونچا نظر آتا ہے. اور اس نے ایک شعر لکھا, خواجہ صاحب حد کر دی. میں خود شاعری کرتا ہوں, چراغ گولڈہ نصیر ملت میرے استاد ہیں شاعری میں, اور ان کا میں آخری شاگرد ہوں شاعری میں الحمدللہ العظیم. اور اللہ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اردو میں مولا کائنات کی سب سے زیادہ 100 منقبتیں مجھے لکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. سمجھے الحمدللہ الحمدللہ العظیم. یہ اللہ کا احسان اور کرم ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس نے بڑا پائے کا شعر لکھا, پھر روح بجت کر گئی ہندو ہو کر. پھر اللہ نے اس کو ایمان کی توفیق بھی عطا فرمائی. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں, قصیدہ پڑھتا تھا زہرا کے بچوں کا, بیمار ہوا, سب نے چھوڑ دیا. میں شعر پھر آخر میں سناتا ہوں آپ کو, پہلے اس کی بات بھی سنا دوں. سب نے چھوڑ دیا. کہا یہ مسلموں کے نبی کے خاندان کی تعریف کرتا ہے, خبردار کوئی ہندو اس کو منہ نہ لگائے. بے اولاد تھا, پڑا اپنی کٹیا میں انتظار کر رہا ہے موت کا. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں لجپال سنبھالتے کیسے. تو کٹیا میں انتظار کر رہا, کوئی پانی دینے والا نہیں. اچانک کمرے میں ایک نورانی بزرگ داخل ہوتے ہیں, سفید چہرہ ہے اور خوبصورت زلفیں ہیں اور سفید امامہ باندھا ہوا. آ کے کہتے ہیں دلو رام میں اٹھانے آیا ہوں تجھے, اور تجھے غسل کا پانی دینے آیا ہوں, تو نہا لے, تو پاک حالت کفر میں ہے, تو پاک ہو جا, صاف ہو جا. اور دوسرا تیری چارپائی کا رخ تبدیل کرنے آیا ہوں, تیرے پاؤں دروازے کی طرف ہیں. ان کا کیوں, کیا وجہ ہے؟ ان کا تھوڑی دیر بعد حسنین کے نانا تیری تیمارداری کے لیے آنے والے ہیں. رسول اللہ تیری تیمارداری کے لیے آنے والے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جو غیر نام لے ان کے بچوں کا, تو نانا کی اتنی کرم نوازی ہو, جو کلمہ پڑھنے والا ان کا نام لے مصطفیٰ کتنا نوازتے ہوں گے. میں ہر بات فتووں میں نہیں ہوتی, ذرا عشق کی دنیا میں قدم رکھو. عشق کی دنیا, علم کی حد سے پرے,
بندہ مومن کے لیے اقبال کہتا ہے علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لیے لذت شوق بھی ہے، نعمت دیدار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ دلو رام کوسری اٹھا، غسل کرتا ہے، واپس آتا ہے، چارپائی کا رخ تبدیل ہے، تھوڑی دیر بعد کمرے میں دھیمی دھیمی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس پر بھی اگر سبحان اللہ نہ کہتے ہیں، رسول اللہ کی خوشبو، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور وہ پھول سرتاب قدم امام اہل سنت، جس کو کہیں سرتاب قدم ہے، تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے مہن پھول، اور دندان و لبو زلفے رخ شاہ کے فدائی ہے لال یمن در عدن مجھ کے غزل پھول، اور پارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزاں للہ میری ناچ کر اے جانے چمن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی ذرا علی جس میں حسین اور حسن۔ سمجھا رہی امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، خوشبو آئی، پھر خوشبو والے بھی آ گئے۔ اٹھ کے دلو رام کوسری بیٹھا، سید عالم آ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہا دلو رام سب نے چھوڑ دیا، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، تو میری نعت لکھتا ہے، میرے بچوں کے قصیدے لکھتا ہے، میں تجھے چھوڑ دوں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو ساتھ ہی پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیری تیماری داری کرنے کے لیے آیا ہوں، کہا جہاں حضور ہاتھ پھیرتے گئے لگتا ہے بیماری شفا میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور دوسری بات جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کلمہ پڑھانے آیا ہوں، لوگ کوئی فخر کرے گا، میں اپنی تشریح آپ نے کرتا ہوں، کوئی فخر کرے گا فلاں حافظ نے کلمہ پڑھایا، فلاں شاہ جی نے کلمہ پڑھایا، فلاں پیر صاحب نے کلمہ پڑھایا، فلاں ڈاکٹر صاحب نے کلمہ پڑھایا، فلاں امام صاحب نے کلمہ پڑھایا، دادا نانا نے کلمہ پڑھایا، فلاں سید صاحب نے کلمہ پڑھایا، تیرے لیے دنیا رش کرے گی کہ جس کا کلمہ ہے وہ خود کو کلمہ پڑھانے کے لیے مدینے سے ہندوستان میں آ گیا۔ اور وہ دلو رام اس نے شعر کیا لکھا، وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، وہ کہتا ہے دلیل فتح تو دیکھو، کا کربلا میں مجھ سے پوچھو جیتا کون اور ہارا کون، رسوا کون ہو گیا اور سرفراز کون ہو گیا۔ ہندوؤں کو کہتا ہے دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، دلیل فتح تو دیکھو حسین کے قاتل، جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے۔ ہائے 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 ہائے، اردو امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو کفن جسم سے نہیں بنتا، کفن بلڈ سے نہیں بنتا، کفن ہڈیوں سے نہیں بنتا، گوشت پوشت سے نہیں بنتا، چمڑے سے سکن سے نہیں بنتا، کفن خیر چیز سے بنتا ہے، جسم سے نہیں ہے، وہ کپڑے سے بنتا ہے، دھاگے سے بنتا ہے۔ مگر غور کرو پشاور والوں، اتنی بات تو سمجھو کہ وہ کپڑا نبی کے جسم سے لگے وہ عرش سے اوپر چلا جائے۔ میں کہاں بات کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ کپڑا نبی کے جسم سے لگے، ٹچ ہو، مس ہو، اتھینٹک ریفرنس دے چکا ہو، کپڑا نبی کے جسم سے ٹچ ہو، مس ہو تو عرش کا مقام پا جائے۔ میں سوال آپ پہ چھوڑتا ہوں، مجھے خود سوچ کے بتانا ذکر حسین ضروری ہے یا نہیں، حب حسین ضروری ہے یا نہیں، ولائے آل محمد ضروری ہے یا نہیں، حب اولاد علی ضروری ہے یا نہیں، حب اولاد رسول لازمی ہے کہ نہیں۔ کپڑا جسم سے لگے وہ
تو یہ نعرہ نہ لگاتے تو لگائے لبیک کا مطلب ہوتا ہے میں حاضر ہوں. تے جس کی حاضری پرانے درجے میں یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے کلاس پرانے پڑھے ہو نہ سارے ان کو تے جان دیو تے جد میں فلان دے بچن خواجہ فاروق تے حاضر جناب اسی طرح کہندے سن جی. اچھا جی حاضر جناب تے ہون آیا کہ بارگاہ حسین وچ حاضری ہون لاؤ نعرہ تے ہاتھ تلے کسی دے نہ ہوے پھر لبیک 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 یا حسین 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 لبیک 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 نعرہ حیدر. یاد رکھ یہ وہ حسین ہے جس کے لیے مصطفیٰ نے خطبہ لمبا کیا ہے. یہ وہی حسین ہے جس کے لیے محمد عربی نے خطبہ چھوڑا ہے. خطبہ چھوڑ کے میرے اگر اصل میں ہمارے ہم اشارے کرتے ہیں نا کئی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جملوں میں بات کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے میں گلستان مہریلی مرکز اسلام حضرت مسلم استاد الاساتذہ رونق بدن علم و عرفان ابرو اہل سنت حضور سیدی سندی پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے زیر سایہ گلستان مہریلی جامعہ رضویہ ضیاء العلوم میں 18 سال سے پڑھا رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے. اب علماء اور مفتیان کرام کئی وہاں سے رسول ہو گئے مگر کئی دفعہ اشارہ کرو سمجھنے میں ترمذی کے حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں. عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بریدہ روایت کرتے ہیں سرکار خطبہ دے رہے ہیں جاء الحسن والحسین یمشیان ویاسران والامات میثان احمران حسنین کریمین طیبین طاہرین. سیدہ زہرا کی جوڑی سرخ جوڑے پہن کر زہرا کی جوڑی سرخ جوڑے پہن کر اور سرخ جوڑے اشارہ کر رہے ہیں دونوں نے شہادت کا لباس پہننا ہے. آئے کبھی اٹھتے ہیں کرتے لمبے ہیں اٹھتے ہیں گرتے ہیں. میں نہیں کہتا وہ چھوٹے ہیں میں تو یہ جملہ برداشت ہی نہیں کرتا ڈاکٹر صاحب پیر صاحب کہ ان کو میں چھوٹا کہوں. میں کہتا ہوں عمر مبارک تھوڑی ہے اس لیے کہ علی کے بچے کبھی چھوٹے ہو ہی نہیں سکتے. علی کے بچے چھوٹے نہیں ہو سکتے. ارے آپ کہیں گے کیسے؟ میں نے کہا جس کو منسٹر سہارا دے تو کہتے ہیں چھوٹا نہیں. جس کو کوئی جنرل سہارا دے کہتے ہیں بڑا آدمی ہے بڑے گھر میں رہتا ہے بڑے گھر میں رہتا ہے یہ بڑی فیملی کا بندہ ہے. اب مجھے بتاؤ جس کو کوئی ولی اٹھائے غوث اٹھائے قطب اٹھائے تو وہ چھوٹا نہیں رہتا. ارے حسن حسین کو چھوٹے کہنے والا دماغ کا چھوٹا ہے. محمد کے قدموں کے نیچے خاک کے ذرے آئے. قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محمد کے پیروں کے نیچے جو خاک کے ذرے آئے رب فرماتا ہے میں اشرف ہو کر اس کی قسمیں اٹھا رہا ہوں. پشاور والوں بتاؤ جو نبی کے قدموں کے نیچے مٹی آئے اس کی یہ شان ہے جو حسن حسین محمد کے کاندھوں پر سواری کر رہے ہیں ان کی شان کا سمجھ آ رہی ہے آ رہی ہے. ایک دفعہ پیار سے کہیے سبحان اللہ. سرکار خطبہ دے رہے ہیں حسنین کریمین آئے. اچھا مجھے بات بتاؤ یار سیانے لوگ بیٹھے ہیں کوئی نئے ہوئی کوئی پرانے بیٹھے ہوئے ہیں ربیع الاول کا دن ہوتا یا کچھ اور موضوع ہوتا تھوڑا آپ سے مسکرا بھی لیتا خوش طبی بھی کر لیتا مگر نہیں چاہتا کہ آپ کی آنکھوں میں اور میری آنکھوں میں یہ جو آنسو ہیں یہ مسکراہٹوں کی نظر ہو جائیں کہ اس لیے کہ یہ مسکراہٹوں کے دن نہیں ہے. اگر کسی کو رسائی ہو گنبد خضرا کی طرف دیکھے میرے آقا کریم کی بھی افسردگی کے دن ہیں. یہ حضور کے خاندان کے غم کے دن ہیں. مجھے بندہ کہنے لگا جناب یہ فلاں ہے یہ تو بڑا عرصہ گزر گیا. میں نے کہا جناب آپ کو بڑا عرصہ گزرا ہوگا آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. میں نے کہا ہمارا تو ایمانی تعلق بھی حسین سے ہے خاندانی تعلق بھی حسین سے ہے. میں نے کہا ہمارے لیے تو کچھ گزرا حضرت نہیں ابھی ہمیں تو آج بھی دیکھتے ہیں کہ یا رب ہمیں حسین میں رونے کے واسطے یا رب ہمیں حسین میں رونے کے واسطے آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر اتار دے. اور آج بھی اگر ایک شاعر کہتا ہے سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال
سیلاب دیکھتا ہوں. سیلاب پشاور میں آتا ہے نا، کبھی اس گلی میں، کبھی اس محلے میں، کبھی اس پلازے میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس گھر میں، کبھی اس آستانے میں، ہر جگہ گزرتا ہے. کہتے ہیں سیلاب دیکھتا ہوں. سیلاب بھٹکتا ہے نا، ادھر گیا نہ راستہ ملا، ادھر گیا بھٹک رہا ہے، ایک راستے پہ نہیں. سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں. کہانی حضرت چراغ گولڑا، نصیر ملت، حضرت شاعر حفظ زباں، نواسہ حسن مجتبیٰ، جگر پارہ مہر علی، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حد نہیں کر دی. آپ فرماتے ہیں اللہ آل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. تم ہو نہ ہو، اللہ آل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے. پھر اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. اللہ آل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے. آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان. ہر موج کا معیار، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. اور بھیجو یزیدیت پہ نہ کیوں لعنت نصیر، یہ دشمنی ہے اور میرے گھر کے ساتھ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بچے شہزادے گرے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بچے بچپن میں نا گرتے بھی رہتے ہیں، اٹھتے بھی رہتے ہیں. کتنا لاڈ بھی ہو آپ کا، بچہ کارپٹ پہ گر جائے، ظاہر مسجد کے میں اندر آئے، کارپٹ نہ ہوئی ہوگی، گھاس ہوا ہوگا. پرانے زمانے میں اب جو ہوتا ہے جسے ببڑ کہتے تھے، آپ پتہ نہیں یاد ہے ببڑ یا نہیں یاد؟ 4 بندوں کو یاد ہے، باقی سارے لندن سے تشریف لائے ہوئے ہیں. ان نیو یارک والوں کو کیا پتا ببڑ گھاس کیا ہوتا ہے. اور کہاں جڑا مسیتیاں ہی پانے کارپٹاں تے ہونا ہی نے، ٹائلاں شائلاں تے ہونا لائیں، تو وہ اس گھاس میں ظاہر ہے جب گرے کتنی ایک چوٹ آتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، حضور نبی علیہ السلام سے نہ رہا گیا. نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المنبر وترک الخطبہ. یہ علماء سے پوچھیے، حضور نے ممبر کو چھوڑ دیا، خطبہ ترک کر دیا. خطبہ ترک کر دیا، ممبر کو چھوڑ دیا. اور خطبہ عبادت ہے. سرکار نے کیا فرمایا خطبہ کے بارے میں؟ حدیث صحیح میں اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام. امام جب خطبے کے لیے آئے، نہ نماز کی اجازت ہے نہ کلام کی اجازت ہے. جب خطبہ چھوڑ کر اس وقت نماز کی اجازت نہیں. سرکار نے خطبہ چھوڑا. یہ میں اللہ کے امام کی بات نہیں کر رہا، میں نبیوں کے امام کی بات کر رہا ہوں. حضور نے خطبہ چھوڑا اور بتایا کہ حسن حسین کو کوئی دین سے جدا نہ سمجھنا. حسن حسین کو میرا نواسا ہی نہ سمجھنا، صرف میری بیٹی کے بیٹے نہ سمجھنا. نازل علی المنبر وترک الخطبہ. سرکار نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے. یا رسول اللہ ممبر سے کیوں اترے؟ کیوں اترے ممبر سے؟ ایک عشق والے نے عشق کا جملہ بولا، چشتی نے چشتیوں کا جملہ بولا، مہر علی کے نوکر نے کیا کمال کا جملہ کہا. وجہ سرکار نے بتایا، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں ممبر بھی بڑے ہوں گے، محراب بھی بڑے ہوں گے، خطبے بھی بڑے ہوں گے، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس ممبر کا تعلق مصطفیٰ سے ہوگا، جس ممبر کا تعلق محمدی ممبر سے ہوگا، وہ ایسا خطیب ہوگا جو ممبر پہ بیٹھے اسلام کا پیغام بھی جانتا ہو اور ممبر سے اترے اولاد زہرا کا احترام بھی جانتا ہو. نعرے تکبیر کے ایک ہاتھ، نعرے رسالت کے دونوں ہاتھ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدر. جس کو نبی نے زبان چسا کر راضی کیا ہے، جس کو مصطفیٰ نے چھاتی پہ سلا کر راضی کیا ہے، جس کو نبی نے کاندھے پہ چڑھا کر راضی کیا ہے، جس حسین کو نبی نے ممبر سے اتر کر راضی کیا ہے، جس حسین کے منہ میں نبی نے زبان ڈال کر راضی کیا ہے. پشاور والوں میں اور تو راضی کیوں نہ کریں؟ سنو میری یہ قربائی اور یہ خلاصہ ہے میری گفتگو کا کہ نبی کا نور نظر زہرا
طبیعت ہو تو سنا دوں. نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو. نبی کا نور نظر زہرا کے دل کا چین راضی ہو یہ لازمی ہے شاہ مشرقین راضی ہو. بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں بتا دیا یہ نبی نے طویل سجدے میں نماز اس کی ہے جس سے حسین راضی. مجھے ایک بندہ کہنا بھائی حسین امام حسین کے محفل ہوتے یہ علی علی کے نعرے کیوں لگتے ہیں؟ میں آخیا پتروں دیا محفل پیو دے نعرے لگ رہے ہیں اور کچھ لگ رہے ہیں. میں نے کہا لوگوں نے میں نے کہا آپ کا جو درد ہے میں نے کہا کسی کا درد اور ہے یہ چہرہ زرد ہے اندر میں اور درد ہے. میں نے کہا اس کے لیے میں نے کہا میں ایک ہی بات کہتا ہوں زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں ہے. امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں آخری روایت پڑھوں میرے خیال میں ختم کر دوں بات کافی. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. توجہ میری طرف رکھیں وہ نان کا لنگر ہے جو میں دے رہا ہوں یہ ایمان کا لنگر ہے اور اس سے صرف پیٹ سے راب ہوتا ہے اس سے روح سے راب ہوتی ہے. یہ وہ صرف گھر تک ساتھ جائے گا یہ قبر تک بھی ساتھ جائے گا حشر تک بھی ساتھ جائے گا انشاءاللہ العزیز. میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں میں داخل ہوا عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت الحسن والحسين يلعبان بين يديه او في خدره فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا احبهما وما لي خانتاي من الدنيا اشمهما او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حسنین کریمین کی شان سنو میں حضور کے پاس آیا. کس کے پاس آیا؟ حضور کے پاس داخل ہوا. میرے خیال میں آپ تھک کے ہی زور سارا میل آیا تسی کتوں تھکے ہاں جی ظاہرت بولو نا پورا 1.5 گھنٹہ تو تھکسو کتنے یہ تو تھکدا وہ جڑا بولے پیار نہ لاؤ. فرمایا حضور کے پاس آیا تو میں نے دیکھا سرکار بیٹھے ہوئے ہیں حسنین کریمین طیبین طاہرین راکعین ساجدین شمسین قمرین منیرین امامین پہ دونوں جوڑی رسول اللہ کی یہ کھیل رہی ہے. کبھی گود میں آ جاتی ہے کبھی کھیلتے کھیلتے باہر آ جاتی ہے کبھی قید میں آ جاتی ہے کبھی باہر آ جاتی ہے. پر سن لو حسنین کا ساتھ کوئی تقابل نہ کرے زہرا کے پالوں مصطفیٰ کے نونہالوں اور کربلا والوں کے ساتھ اور علی کے لالوں کے ساتھ کوئی جوڑنے کی کوشش نہ کرے. اس لیے کہ تمہارے بچے بہت ہوا تو چابی والے کھلونے سے کھیلیں گے بہت ہوا ربڑ کے کھلونے سے کھیلیں گے لوہے کے کھلونے سے کھیلیں گے چاندی اور سونے کے کھلونے سے کھیلیں گے. اس سے آگے اوقات نہیں ہے. اللہ نے کھیلنے کے لیے حسنین کو محمد کی داڑھی اور زلفوں کے کنڈل کا کھلونا تھا جن کو اب کائنات میں ایسے لا کے تو کھاؤ نا. سرکار کی زلفوں سے کھیلنا حضور کے داڑھی سے کھیلنا یہ حسنین کی شان ہے. تیرے میرے بچے گھاس پہ کھیلیں گے ٹائل پہ کھیلیں گے بہت وہ ڈاکٹر صاحب ماربل پہ کھیلیں گے. پیر صاحب کے بچے بہت لاڈلے ہوں گے کارپل پہ کھیل لیں گے میٹرو صوفے پہ کھیلیں گے چھت پہ کھیلیں گے. سچی بات کیا ہے کچھ ہم نہیں سے آگے ہماری اوقات نہیں مگر حسنین کھیلنے بھی آئی زلبان نہ گلی میں نہ محلے میں نہ مٹی پہ نہ سنگریزوں پہ نہ ریت پہ
نہ کھیت میں، نہ ٹائل میں، نہ ماربل میں، نہ کارپیٹ میں، نہ صوفے میں. آپ کے شاہ صاحب آپ نے اتنی بڑی گردان پڑھ لی ہے، آپ نے بھی بڑی امام جانا ہے، سبق پڑھانے ہیں، ہمیں بھی جلدی فارغ کریں. بھئی ہمیں بتائیں پھر کیسے کھیلتے تھے. میں نے کہا اگر ان خلاصہ بتاؤں، ان کا ناز اور نیاز یہ ہے وہ کھیلنے پہ آئے، کبھی مدینے میں کھیلتے تھے، کبھی محمد کے سینے میں کھیلتے تھے. یہ ان کا ناز ہے. یا حسن یا حسین. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلام کہتے ہیں کہ میں نے حضور ان کو دیکھ رہے ہیں. اب اس حدیث پر میں تشریح کروں، وقت ہوتا تشریح کرتا. سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں. بندہ آئے حضور کے پاس اور دیکھے حسن حسین کو. بندہ گنبد خضرا کے سامنے کھڑا ہو، روزے کو چھوڑ کر کسی چیز کو نہیں دیکھتا، تو سامنے حسن مصطفیٰ ہو اور کہتے رہی تو الحسن والحسین. مگر یہ خواجہ صاحب اسی صورت میں بندہ دیکھتا ہے جب جائے مرشد کے پاس، اور جہاں مرشد دیکھ رہے ہوں یہ بھی مرشد کی مرکز نگاہ کو دیکھنا شروع کر دے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اکیلا نہیں دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ کی نظریں میری انہیں پر ٹکی ہوئی تھی. یہ وہ شان ہے. تیری نسل پاک میں بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے نے نور تیرا، تو ہے نے بڑے سارے، تو ہے نے نور تو ہے نے نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا. فرماتے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اتحبہما، حضور آپ ان سے پیار کرتے ہیں؟ فرمایا کیف لا احبہما، ہماری خانت آیا من الدنیا اشمہما. فرمایا کیوں پیار نہ کروں، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں، یہ دونوں میری دنیا کے پھول ہیں. اشمہما، میں ان دونوں کو سونگھتا ہوں، ان دونوں کو سونگتا ہوں. اور بخاری شریف کی روایت بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری خانت آیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں. یا ضمیر نسبت کی ہے، جیسے قلمون قلم، قلمی میرا قلم، وطنون وطن، وطنی میرا وطن، میرا وطن پاکستان، سدا سلامت پاکستان تا قیامت پاکستان. دعا کرو آمین. اللہ خون حسین کا صدقہ میرے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے، میرے وطن کو سکون دے، امن دے، پیار دے، محبت دے. ہماری ساری سیکورٹی فورسز کی خیر ہو، پولیس کی خیر ہو، انتظامیہ کی خیر ہو، سیکورٹی ایجنسیوں کی خیر ہو، پاک افواج کی خیر ہو، ہمارے سارے اداروں کی خیر ہو. جب تک یہ جہان سلامت رہے ہمارا پیارا پاکستان سلامت رہے. سرکار نے فرمایا کئی بلا احبہما، فرمایا میں کیوں پیار نہ ان سے کروں. ہماری خانت آیا من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں. میں نے کہا وطنی میری محبت، میرا وطن، ریخانت آیا دونوں میرے پھول ہیں. اور یہاں نسبت کی ہے، حضور نے فرمایا میرے پھول ہیں. اب میں اختتام کروں اور توجہ میری طرف رکھیں. پھول گلاب کا ہو تو خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ اس میں ڈیلے بولے ہو پٹرول کی، چونکہ مہنگا اتنا ہو گیا تو ہر شے پہ چون پٹرول ہی نظر آسے. پھول گلاب کا ہو تو خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ گلاب کی ہوتی ہے. پھول موتیے کا ہو تو خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ پھول چمبیلی کا ہو تو خوشبو کس کی ہوتی ہے؟ چمبیلی کی ہوتی ہے. جس کا پھول ہو خوشبو بھی اسی کی ہوتی ہے. تو چمبیلی کے پھول میں چمبیلی کی خوشبو، گلاب کے پھول میں
گلاب کی خوشبو، موتیے کے پھول میں موتیے کی خوشبو، میرے آقا نے فرمایا ہما ریحانہ طایا، فرمایا حسن حسین دونوں محمد کے پھول ہیں۔ پشاور والوں، اگر یہ دونوں پھول محمد میں کے ہیں تو ان دونوں میں آنے والی خوشبو بھی محمد عربی کی۔ اشمہما، سرکار ان کو سونگا کرتے تھے۔ باقی اولاد سے جتنا پیار کرو چوم تو لیتے ہیں مگر سونگتے نہیں ہیں۔ سونگی اور چومی سب کی اولاد جاتی ہے، سونگی اولاد فاطمہ ہی جاتی ہے۔ اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ کوئی اٹھ کے اس رومال کو سونگے کہ جی چلو جی سید عالم دین کے خادم ہیں۔ یہ عقیدت تو ہو سکتی ہے، حقیقت نہیں ہو سکتی۔ اور سرکار وہ کام ہو کر ہی نہیں سکتے جس میں حقیقت نہ ہو۔ ترمذی میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشمہما و یزمہما، سرکار ہمیشہ سینے کے ساتھ لگاتے اور ہمیشہ سونگتے تھے۔ اور کانا یکونو جب فعل مضارع پہ داخل ہو، علماء بھی میں دیکھ رہا ہوں کانا یکونو جب فعل مضارع پہ داخل ہو وہ فعل مضارع رہتا ہی نہیں، وہ ماضی استمراری پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بن جاتا ہے۔ فرمایا کبھی ایسا ہوا ہی نہیں حسن حسین آئے ہوں اور مصطفیٰ نے سونگا نہ ہو۔ خوشبو نہیں آتی تھی تو سونگتے کہتے تھے، خوشبو آتی تھی، جنت کی خوشبو آتی تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سونگتے تھے، ان سے جنت، ارے ان کے ذکر سے اتنی خوشبو آتی ہے، اللہ ہی جانے ان کے بدن سے کتنی خوشبو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار باتیں دریچے کھل رہے ہیں میری، مگر میں اسی پر اختتام کرتا ہوں، میں آگے بڑھ نہیں لے جانا چاہتا۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ خون حسین کا صدقہ، خون علی اکبر کا صدقہ، شہادت عباس کا صدقہ اور اسیری زین العابدین کا صدقہ، طہارت سیدہ زینب کا صدقہ، پیاس علی اصغر و سکینہ کا صدقہ، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرما کے میرے ملک کو سکون، امن، اطمینان اور استحکام اور سالمیت عطا فرمائے، اور اللہ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور وطن عزیز کو اللہ استحکام عطا فرمائے۔ بس اس میں بات ختم کرتا ہوں، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح۔ 14 اگست ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جھنڈا میں نے دل پہ لگایا، میرے دل کے اندر بھی پاکستان کا نقش موجود ہے، اور پاکستان رسول اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اور اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے، اور تحفے کی قدر نہ کرو تو تحفہ دینے والا آپ کو پتہ ہے پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ اس وطن کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، سر سبز و شاداب رکھیں۔ یہ میرا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جاتی ہیں، مطلب بالکل اس کو پتہ ہے جینا بھی اسی گھر میں ہے، مرنا بھی اسی گھر میں ہے، اور قیامت والے دن اٹھنا بھی اسی مٹی سے ہے۔ تو 3 نعرے لگاتا ہوں، میں بات ختم کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان آل بیت، اور پاکستان، اسلام، اسلام، پاکستان، پاکستان، پاکستان،